ابھی بھی میری دعا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی والے آ جائیں ادھر. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کے اندر ہم کوئی رائے، کوئی اپنا خیال، کوئی اوپینین پیش کرتے ہیں تو ہم پیش نہیں کر پاتے، اس لیے کہ یہی پیسہ کیونکہ پاکستان کی حکومت کی طرف آتا ہے، یہ پیسہ ہمارے راستے میں حائل ہو جاتا ہے، مانے ہو جاتا ہے، اور کوئی خاص ہم بات نہیں کر پاتے. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ آئیں گے اور ایک مثبت میسج جائے گا. زیادہ بات میں نہیں کرنا چاہتا، قرارداد پہ آنا چاہتا ہوں جو سبسٹینشیل بات ہے. یہ وہ وقت ہے جبکہ کشمیری نہتے بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی چیز کے باہر آگے ہیں، اور یہ اسلام ان کو ہم سب کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے نہتے ہوتے ہوئے بھی، اس لیے کہ جب انہوں نے بندوق اٹھائی تو دنیا نے کہا نہیں کہ یہ تو ملیٹنسی ہوگی، اور انہوں نے بندوق چھوڑ کے اور ہندوستان کو ناتو چلنے سے بوا دیا، اور ابھی ان کی آل پارٹی کانفرنس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں کیا نہ. تو یہاں سے ہمارا کیا میسج جانا چاہیے؟ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ کوئی لیڈرشپ ہے جس سے آپ کشمیریوں کو کوئی میسج دیتے ہیں تو آپ غلط ہیں. اور اگر کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے حکمران کہ ان کا میسج کشمیری لیں گے تو وہ بھی غلط ہے. میسج وہاں سے چلے گا جہاں قربانیاں ہیں، جہاں جذبے صادق ہیں، وہاں سے میسج آئے گا، اور آپ کو کشمیریوں کا میسج سمجھنا چاہیے اور اس کو بہت تنگ نظری سے نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ کشمیری بھارت کے خلاف تو ہے ہی، اور پہلے دن سے خلاف ہے. اگر آپ کو ان کے ایجنڈے میں کوئی بہت زیادہ پرو پاکستان بات نظر نہیں آتی تو اس کا بلیم کشمیریوں کو نہ دیجیے، اس کا بلیم ادھر ہی آس پاس پڑے گا. اس لیے کہ اگر آپ بھرپور انداز میں سپورٹ نہیں کرتے اور جب کوئی اپنے زورے بازو سے کامیاب ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایجنڈا ہوگا، آپ کا ایجنڈا نہیں چلے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایجنڈے کے اوپر بھی پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے کوئی اخلاق نہیں جائے. صرف کشمیر پالیسی ہونی چاہیے. کشمیر پالیسی اس وقت کیا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اور میں کوئی ایل انفارمڈ آدمی نہیں ہوں. یہاں ہم ایسے ہی اسی طرح سے رواں دواں ہیں، اور وقت کے دھارے کے ساتھ کبھی کوئی کچھ بات کر دیتا اسی پہ چل پڑتے ہیں. پیچھے جو جس کی بات ہو گئی ہے، کشمیر پالیسی کو تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ سیٹ بیک ہوا، اس لیے کہ 1947 سے لے کے کشمیری اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حق خود ارادیت کی بات کرتے تھے. تو اگر آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہٹ جائیں تو اس کے ساتھ ہی حق خود ارادیت بھی ہٹ جاتا ہے، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے مٹیریلسٹ اپروچ آ جاتی ہے. اچھا جی کشمیر تقسیم کر لو، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، اسٹیٹس کو بحال کر دو، یہ کر دو وہ کر دو. تو یہ پیچھے چلتا رہا. وہ حکومت پاکستان اور کشمیری قیادت کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم بنیادی نقطہ حق خود ارادیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کو ریوائو کرنا چاہتے ہیں کشمیر پالیسی کے. اس لیے کہ اگر وہ ریوائو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی کشمیر پالیسی مٹیریلسٹ پالیسی، ٹیریٹوریل پالیسی ہے کہ اچھا جی آزاد کشمیر ادھر ہو گیا، تھوڑا سا اور کر لیں، گلگت بلتستان کو یہ بنا دیں وہ کر دیں. یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے. اس لیے کہ ہماری کشمیر پالیسی اصولوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے سنگل پوائنٹ ایجنڈا اگر ایک بات منوانی ہے تو پرنسپل ریوائول آف دی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریوں کے لیے اس کو کشمیر پالیسی میں ریوائو کرائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کی پالیسی خود بخود بنتی جائے گی.
اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کہاں آل پارٹیز کانفرنس یہاں بلانا چاہتے ہیں یا وہ بلانا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اسمبلی جو ہے وہ ساری پارٹیوں کی نمائندہ بھی ہے. کچھ پارٹیاں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے وہ اسمبلی سے باہر ہے پاکستان میں، اور کچھ اور لوگ بھی باہر ہیں، تو آپ ان کو شامل بھی کر سکتے ہیں. تو اس پالیسی میں یہ پارٹیاں ان کو بلا کے آپ اپنی کشمیر پالیسی کو ریوائیو کر کے ایک کمپریہنسو پالیسی بنا کے کشمیریوں کو میسج بھیجیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے، اور ہم یہی میسج لے کے دنیا کے پاس جائیں گے. جب میسج ہی نہیں ہوگا تو دنیا کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ میسج ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ میسج ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو، سب لوگوں کی اکثریت کی رائے ہے. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے پاکستان عوام کی یہی رائے ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل جانا چاہیے. اس کو OIC میں لے جائیں، اس کو فارن مشن میں لے جائیں، جہاں لے جانا ہے، لیکن یہ پہلا کام جو کرنے کا ہے اس کو پہلے کریں. اور پھر ایک بات آپ میں اور اس میں کہوں گا کہ آپ نے اچھی باتیں کی ہیں. اقوام متحدہ میں کشمیر پہ ڈسکشن ڈبل ایج، اس سے فائدے کے بجائے نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کو بھی، رابی صاحب اور باقی دوستوں کو اور ہمیں بھی پتا ہے کہ جو اقوام متحدہ کے کارپردار ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور وہاں کون لوگ ہیں. پیچھے جب یہ دعوی والوں پہ وہ پابندی لگی تو وہاں پہ چائنا نے بھی کوئی خاص وہاں پہ رول نہیں ہوا. یہ حقائق ہیں. چائنا جب ہم خود نہیں، مجھے ایک عرب ڈپلومیٹ نے کہا ایک دفعہ، میں نے کہا جی آپ ہماری سپورٹ نہیں کرتے. اس نے کہا جناب پاکستان جہاں کھڑا ہے وہاں سے آگے جا کے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بات سمجھیے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اگر آپ خود یہ بائی لیٹرلزم پہ کھڑے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے جی، تھوڑا ٹیریٹری یا اسٹیٹس کو کر دیں گے، تو دوسرے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ سے آگے جا کے کھڑا ہوگا، چاہے وہ چائنا ہے، سعودی عرب ہے، جو بھی ہے. تو میرے بھائیو یہاں سے یہ میسج جانا چاہیے. اور پھر جب آپ جائیں گے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کھڑے ہیں، آپ ایک اصول پہ کھڑے ہیں. تو جب آپ اصول پہ کھڑے ہوں گے تو پھر کشمیریوں کا یہ حق پاکستان سپورٹ کرے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری ہے. یہ آپ نے یہ آئیڈیا دیا ہے، فریڈم فلوٹیلا سے اسپرٹ لیا ہے، یہ اچھا آئیڈیا ہے. لیکن یہ اسی طرح کا آئیڈیا ہے جیسے وہ ہوا کرتا تھا سیز فائر لائن توڑ دو. یہی تھا نا جی جو مسلم کانفرنس چودھری غلام عباس صاحب نے شروع کیا تھا. تو ذرا اس پہ دھیان دے دیجئے. فریڈم فلوٹیلا تو سمندر میں چل رہا تھا، تو ادھر دیکھ لیجئے، لیکن یہ آئیڈیا برا نہیں ہے. آپ اگر ہیومینیٹیرین اسسٹنس لے کے چلتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہلے اسی کانفرنس سے کریے، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. اس لیے کہ ایک ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی آپ بات کریں گے، میڈیسن لے جائیں، ڈاکٹر لے جائیں، یہ لے جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا جو ہے فوکس اس میں بن جائے گا. کوئی بات نہیں، کچھ قربانیاں ہم دے دیں گے، ہمارا ابھی ڈیو بھی ہے اور حق بھی بنتا ہے. تو یہ آئیڈیا اس کو ذرا ڈیفائن کریں گے، یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، اچھا آئیڈیا. اور کیونکہ باتیں بہت آج یہ ہے کہ یہ جس طرح سے یہ معاملات ہم چلا رہے ہیں اس طرح سے چلنے نہیں ہیں، نہ پاکستان میں چل رہے ہیں نہ آزاد کشمیر میں چل رہے ہیں. میں نے آج تک دنیا کی کسی حکومت میں نہیں دیکھا ہے کہ کوئی حکمران جو ہیں وہ ایول کی سائڈ پہ ہوں. کوئی آدمی جو خرابی کرے آپ بولے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہوتا. یہ انگریز جو تھا یہ بڑا بہت ساری غلط کالونائزیشن کیا ہوا تھا، ظاہر کبھی وہ نہیں کرتا تھا کہ ہم بدی کے ساتھ. حکومتیں اچھائی کے ساتھ ہوتی، اور ہمارے ہاں ایک کلچر بن رہا ہے کہ کوئی جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں، حکومتیں اس طرح سے نہیں چلتی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بیئرنگ کو درست کر دیجئے اور ملک کو بھی کچھ دیجئے، آزاد کشمیر کے خطے کو بھی کچھ دیجئے. جب آزاد کشمیر کے خطے کو کچھ ملے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی کال پر بھی آئیں گے. اگر ادھر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر حکومت کا ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جنرل صاحب نے بھی